جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے ہیں، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے. بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں. جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا. وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا. اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں. وہ گالیاں دینے لگا. بھرے دربار میں جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے. گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں. کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا. کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا میدان میں، کوئی تھا ہی نہیں. لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں. اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے. وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا. حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا: اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں. جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی، ایسی ہیبت تاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں. 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا: حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا، یہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا: یریدون لیطفئوا نور اللہ. لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے. ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں. حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا. ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا، لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں. حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے.
ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے، بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا۔ اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں، ہم جنگ کریں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں، ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں، ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے۔ حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب۔ کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر۔ اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا۔ یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ۔ ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو، لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر۔ حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے، جنگ کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا، پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے۔ اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر، ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے؟ لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو، تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ بہرحال صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے۔ آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی، یہ پہلا موقع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو، عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو۔ ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے، دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو، چلو مدینے چلنا ہے، کوئی نہیں اٹھے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے۔ نافرمانی کے لیے نہیں، صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی، انتظار میں تھے صحابہ، اٹھ نہیں رہے تھے۔ حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی۔ حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا، آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے،
بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو؟ یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں, آپ اپنا سر منڈا لیں, اپنا سر حلق کر لیں. حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے. جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. حضور نے کر دیا, ہو گیا ختم, اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں, سب حلق کر لیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے, ہم مر گئے, اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے. واپس مدینے گئے, یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا, 7ویں ہجری آئی, 1 سال نہیں گزرا, 1 سال نہیں گزرا. قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی, اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا, ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے, مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی, 7ویں ہجری آئی, میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے. اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے, پچھلے سال 1400 تھے, 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. اور جب گئے تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے, نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا, کچھ نہیں تھا. اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جدال, نہ قتل و قتال, بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے, کوئی زمین چوم رہا ہے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہیں. یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے. مولا کریم کے فیصلے الگ ہے. جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو, ایک وقت یہ بھی تھا, ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان, ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے, ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو, میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو, تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی, میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے, ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا, اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے, آج حالت ایسی ہے ان کی, ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں, مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, ساتھی مارے گئے, سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے, حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا, کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی, تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے. اور آج 1400 سال گزر چکے, چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے.
کئی بادشاہ آئے بدلے آئے گئے لیکن وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے. دوسری بات یہ فتح مکہ کے دن لوگ آپس میں بات کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، جتنا انہوں نے ظلم کیا سب کو دکھایا جائے گا. اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کر کے حرم میں آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، ہم نے دیکھا ہے تم بھی شریف ہو، تمہارے باپ بھی شریف، تمہارے دادا بھی شریف تھے، تم شریفوں کی اور کریموں کی اولاد میں سے ہو. میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا جو کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اڑانے کا دن ہے، آج گردنیں مارنے کا دن ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں، الیوم یوم الرحمہ الیوم یوم الرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. ان ظالموں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تمہیں اگر چھوٹا تخت بھی ملے تو تم سب سے پہلے غریبوں کا خون چوستے ہو. آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی، ان کے اپنے جانی دشمنوں کو میرے مولا نے سامنے کھڑا کیا. لیکن لاؤ تاریخ میں ایک مثال جس محمد عربی نے اپنے قاتلوں کو یا اپنے قتل کرنے والے منصوبے بنانے والوں کو ایک ہی دن میں سب کو معاف کر دیا ہو، سب کو آزاد کر دیا ہو، یہ کہا ہو اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج سب کے سب آزاد ہو، سب کے سب آزاد ہو. ایک شخص ایسا تھا صفوان جس کا نام ہے، وہ سچ سوچتا تھا کہ نہیں، وہ گھوڑا لے کر کے دوڑ گیا اور سمندر میں کودنے گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، محمد کے ہاتھوں میں غلام نہیں بنوں گا. اس کا قریبی دوست عمیر بن وہب، وہ صحابی ہو چکے تھے، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ صفوان میرا دوست خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا. دوڑے دوڑے گئے اور سمجھایا کہ صفوان دے، محمد کو جیسا بتایا گیا ویسے نہیں ہے، تو آ جا، تجھے معاف بھی کریں گے اور گلے سے بھی لگائیں گے. اس نے کہا صفوان نے کہ میں جنگ بدر میں گیا ہوں، ان کے مقابل میں کئی ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوں، خندق میں بھی رہا ہوں، احد میں بھی رہا ہوں، کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا تجھ سے بھی بڑوں کو معاف کریں گے، تو آ تو چل میرے ساتھ. صفوان نے کہا نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں گا. عمیر بن وہب آئے رسول پاک کے پاس، کہا میرا ایک دوست ہے صفوان ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، وہ ڈر کے مارے، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی طرف سے امان ہے؟ حضور نے فرمایا میری طرف سے مکمل امان ہے. کہا کہ کیا علامت ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ آپ کی طرف سے امان مل گئی؟ میرے آقا نے اپنا عمامہ مبارک کھول کر دے دیا، اپنا جبہ دے دیا، جاؤ صفوان سے کہہ دینا محمد نے اپنا عمامہ اتارا ہے، اپنا جبہ دیا ہے، تیرے لیے امان ہے، واپس آ جا. دنیا آج امن سکھانے نکلی ہے. یہ ظلم کی داستان لکھنے والے آج پیس کی بات کرتے ہیں. میرے محمد جیسا پیس نہ کبھی پہلے تھا نہ آج ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امن پھیلایا ہے، کہاں کس داستان میں تم ڈھونڈو گے اس کو؟ جنہوں نے دفن ہوتی بچیوں کو اتنا بلند مقام دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دیا، جنہوں نے بیواؤں کو جلنے سے بچایا، جنہوں نے غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا، اس محمد عربی پر اگر آج کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا ناجائز کتا ہے جسے یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسول کے اخلاق کیا ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے محمد کو پڑھ لیا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پڑھ لو، پھر تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا، تمہارا دل محبتوں سے بھر جائے گا. حقیقت میں کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ حدیثیں، کسی کے الفاظ دیکھنا ہو میرے آقا کے دیکھے. میرے عزیزوں اس محمد عربی نے یہاں تک کہہ دیا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا بھی دو تو ایک صدقے کا ثواب. کس نے رکھا ہے یہ امن؟ کس نے رکھا ہے یہ امن؟ تم مسکرا بھی دو دوسرے بھائی کو دیکھ کر، صدقے کا ثواب ہے. ناک بھونس ہکیڑ کر کے مت رہو، چڑچڑا کر کے مت رہو، اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملو. میرے عزیزوں آج تمہیں حکم صرف اتنا دیا گیا مصافحہ کرو، معانقہ کرو، دل ملانا مولا کا کام ہے.
یہ امن کا ماحول کس نے پیدا کیا؟ میرے رسول نے پیدا کیا۔ تمہیں پتا ہے جہاں لوگ گردنیں مارتے تھے وہاں اپنی بھوک اپنے بھائی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ہاں گرم گوشت جن کے پاس آتا ہے صحابہ کھانے کو تیار نہیں، اس سے پہلے کہ میرا بھائی کھا لے۔ یہ امن کا معاشرہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پوری دنیا میں لا کر دکھاؤ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج کے کہ اگر آپ نے میرے آقا کے اخلاق کی ترجمانی نہیں کی تو دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ میں اس شاعر کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کیا سرو کا؟ ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ لٹنے کیوں دے رہے تھے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ میرے عزیزوں، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں تو چوروں کو بلیم کرنا چھوڑ دو۔ تم اگر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیریس نہیں تو ڈاکوؤں کو دوشی ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، چور چوری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، سارے الزامات تو دشمنوں پر ڈالتے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں لانے کے لیے ایک بار بھی تیاری نہیں دکھائی، پھر دوسروں پر کیا دوش رکھتے ہو؟ تمہیں اپنے لباس بدلنے کی فکر نہیں، اپنا چہرہ بدلنے کی فکر نہیں، اپنی تعلیم اچھی کرنے کی فکر نہیں، دوش کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم آؤ دامن مصطفیٰ میں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے اخلاق ہیں؟ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے، وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کے چرنوں میں جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ صرف شرط اتنی ہے اے سنی مسلمان، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر حضور کی طرف تم متوجہ ہو گئے تو بس ساری دنیا تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے۔ شرط یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے کے پورے مومن ہو جاؤ، پورے کے پورے غلام مصطفیٰ ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بڑھ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہارے تلوے نہ چومے تو پھر بات کرنا، دنیا تمہارے سامنے جھکے نہ تو پھر بات کرنا۔ اس لیے کہ مولا کا قانون ہے، وہ عزتیں اسے دیتا ہے جو اس کے نبی کی غلامی کرتی ہیں، وہ عزتیں انہیں نوازتا ہے جو اس کے نبی کے شہدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج یہ منبر، آج یہ محراب مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہاں صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام۔ اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی؟ نہیں، اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں۔ یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اے مسلمانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے، اور تمام برے منصوبوں کا منہ کالا فرمائے۔ مولا ہماری جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے، شجاعت فاروقی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کے قدموں کی نسبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کاٹنے والوں کو مولا کیفر کردار تک پہنچائے۔ رب ذوالجلال اس آخری شعبان کے جمعے میں ہم سب کی دعائیں قبول کر کے ہمیں رمضان تک کی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔